وجاء اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے، اللہ نے نبوت بھی دی، قحط سالی آئی، 7 سال فصلیں ہوئی، حضرت نے شان کے مطابق محفوظ فرمائی۔ جب قحط سالی پڑی، مورخ نے لکھا یہ قحط سالی پوری دنیا پر تھی۔ شام میں حضرت یعقوب پیغمبر کو پتہ چلا کہ مصر کا ایک رحم دل بادشاہ ہے اور وہ لوگوں کو اناج دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا بیٹوں کو جاؤ اپنے کنبے کے لیے اناج لاؤ۔ یہ بھائی آ گئے، وجاء اخوت یوسف، آ گئے برادران یوسف کے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، قافلے گزرتے تھے اور وہ حضرت منظوری دیتے تھے کہ ہاں ان کو دے، اور آگے گودام سے اناج ملتا تھا، واپس نکلتے تھے۔ حضرت کرسی پر بیٹھے ہوئے، یار لوگ آ گئے، وہ تو بھائی تھے اپنے، جب یہ سارے 9-10 جو ہے وہ لائن سے جو ہے اونٹ پکڑے ہوئے گزر رہے، حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں، فعرفہم، حضرت نے پہچانا ان کو، وہم لہو منکرون، اور وہ حضرت کو کہاں پہچان سکتے، وہ تو کنویں میں ڈال چکے تھے، قافلے کو بیچ چکے تھے، اخبار مر گیا، ختم ہو گیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس وقت حضرت نے تیار کیا ان کو ان کے سامان سمیت، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، انہوں نے درخواست کی بادشاہ ایک بھائی ہمارا گھر رہ گیا ہے، اس کے لیے بھی اگر مہربانی کرے ایک اونٹ لدا ہوا دے دے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جتنے لوگ اناج لینے آتے، جتنی دیر تک ان کو وہاں رکنا پڑتا، شاہی کھانا ملتا۔ شاہی دربار سے آپ نے ان کے بارے میں وزیر کو ہدایات دی کہ یہ شام کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، انہوں نے کتنا برا کیا تھا، اور حضرت فرماتے ہیں یہ شام کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ، ان کو اس سے یہ خیال آیا کہ ہم درخواست کریں، تو حضرت نے ان سے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، لے آؤ میرے پاس تمہارا وہ بھائی جو تمہارے باپ سے ہے، بنیامین جو یوسف کا حقیقی بھائی تھا، اس کو نہیں لائے، والد آنے نہیں دے رہا تھا۔ الا ترون، دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ میں بھر کے دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہیں لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، کوئی پیمانہ نہیں ہوگا میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میرے نزدیک آؤ۔ قالوا، کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب راضی کریں گے اس سے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، میں ایسا کر کے رہیں گے۔ وقال لفتیان، یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، لٹا دو ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ پہچان لے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب پلٹ جائے گھر والوں کے ہاں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے لوٹ آئے۔ حضرت یوسف کو ایک فکر پیدا ہوئی، یہ لوگ جو پونجی شونجی لائے تھے نا، بھنگڑیاں چھوڑیاں عورتوں کی، تو حضرت نے کہا ایسا نہ ہو کہ اور پیسے نہ ہو، تو یہ کیسے آئیں گے؟ تو آپ نے ان کے وہ تمام پونجی لپیٹ کے ایک کے سامان میں رکھا، کہا جب یہ گھر نکلے گا تو یعقوب پیغمبر کہیں گے واپس جاؤ، یہ قیمت واپس کیسے آ گئی؟ اس طرح ان کا میرے پاس آنا یقینی ہو جائے گا، اور اس طرح ان کا میرے بھائی بنیامین کو لانا پکا ہو جائے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب برادران چلے گئے ان کے ابا جان کے پاس، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، یا ابا جان، منع منا الکیل، روک لیا گیا ہم سے ایک بار، ایک پیمانہ
جو اونٹ پہ رکھتے نا اس کو باغ کہتے. فارسل معنا، بھیج دے ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل بھر کے پیمانہ لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ حضرت نے کہا میں باور کروں تم پر اس کے بارے میں، إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ جیسے باور کر چکا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں پہلے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ائمہ تفسیر سے منقول ہے اگر یعقوب علیہ السلام یوسف ساتھ کرتے ہوئے یہ کلام پڑھ لیتے تو حضرت یوسف محفوظ آتے. اس کلام میں اتنا زور ہے. جب بھی خطرہ کسی دشمن سے ہو، مال و متاع کا ہو، سفر کا ہو، یہ آیت 3 دفعہ پڑھا کرے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ہر چیز بحفاظت آئے گی انشاءاللہ. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جس وقت کھولا انہوں نے اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ پایا انہوں نے کہ پونجی ان کی لٹائی گئی ان کو. قالوا یا ابانا کہنے لگے ابا جان، ما نبغي اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا یہ پونجی بھی ہماری لٹائی گئی ہم کو، ونمیر اہلنا ہمارے امیر ہم اناج لے آئیں گے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا خیال رکھیں گے بھائی کا، ونزداد کیل بعیر اور ہم بڑھا لائیں گے ایک اونٹ بھر کر. بنیامین کا ذالک کیل یسیر اس بار کا ملنا تو آسان ہے. قال لن نرسلہ معکم فرمایا ہرگز نہیں جانے دوں گا اس کو آپ کے ساتھ، حتی توتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ 2 پکا وعدہ اللہ کا، لتاتوننی بھی کہ ضرور لاؤ گے اسے، الا یحاط بکم مگر یہ کہ تم سارے گھیر لیے جاؤ. فلما آتوہ موثقہم جس وقت دے دیے انہوں نے یعقوب کو پکا عہد، قال اللہ علی ما نقول وکیل فرمایا اللہ ہی ہماری باتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ان باتوں کا اصل ذمہ دار اللہ ہے. وقال یا بنی حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد جانا نہیں ایک دروازے سے. ایک باپ کے 11 بیٹے، ایک جیسی شکلیں، جوانیاں، اونٹ گھوڑے، جب تم ایک دروازے سے داخل ہوں گے پہلے پہچانے گئے ہو نظر لگ جائے گی. اے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے. اللہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے بالکل. ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ مگر خدا کا. علیہ توکل تو اس پر میرا سہارا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. فتاوی شام میں لکھا ہے، ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ قاضی یا بادشاہ کو اگر پتہ چلا کہ کسی شہر میں نظر باز بڑھ گئے تو ان سب کو قید کر لے اور جیل میں ان کو سب کچھ دے. اور لکھتے ہیں چند آدمیوں کو مضرت میں ڈالنا شہر کو مضرت سے بچانے سے بہتر ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جب داخل ہوئے جیسے ان کو کہا تھا ابا جان نے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نہ تھے یعقوب کہ بچا لیتے ان کو اللہ سے کچھ بھی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا مگر ایک ضروری بات تھی یعقوب کے دل میں جو پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور وہ علم والے تھے ہم نے ان کو علم دیا. معلوم ہوا کہ یہ ٹوٹ کے یہ تدبیریں بتانا یہ طریقے سمجھانا یہ علماء کا کام ہے. جو اس کو جانتے نہیں مانتے نہیں قرآن کہتے وہ بے علم ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.